وفي قلب الرجل الأعظم وبه ثغر الكون تباسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. حضرت مفتی صاحب یہ آپ فرما دیں کہ یزید کے بارے میں ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہیے اور ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. بہت خوب جی. بہرحال یہ سوال اس وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اور موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت ہی اہم ہے. میں اسے نازک سوال نہیں کہتا، اہم سوال ضرور کہتا ہوں. نازک اس لیے نہیں کہتا کہ یزید کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا سلفاً خلفاً، متقدمین اور متاخرین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو اس وقت موجود تھے جب یہ 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا، جو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے، ان کے شاگرد تابعین، تبع تابعین، ان سے نیچے اسی طرح پہنچتے پہنچتے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ان کے بیٹے، اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور نیچے ہمارے علماء دیوبند، بلکہ اہل سنت والجماعت جس میں دیوبند بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، ان تمام مکمل طور پر صدیوں سے یزید کے بارے میں دو ٹوک موقف ہے ہمارا، دو ٹوک. اس میں کسی قسم کی کوئی اشتباہ، کسی قسم کی کوئی رو رعایت، کسی قسم کی کوئی ڈھکی چھپی بات، کسی قسم کی کوئی تعویل، یہ اہل سنت والجماعت کے موقف میں نہیں ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا خلفاً سلفاً یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کو سلام، اور ان کے حق پر ڈٹ جانے کو سلام، ان کی استقامت کو سلام، اور ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مبارک مقدس رشتہ کو ہم تمام اہل سنت والجماعت تحسین کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور اپنا ایمان سمجھتے ہیں. صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہو یا اہل بیت کی مقدس جماعت ہو، یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے ہاں انتہائی زیادہ محترم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں کی بنیاد صحابہ و اہل بیت پر ہے. یعنی یہ بنیاد کی بنیاد ہے، اساس الاساس ہیں. لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا موقف 100% 100% صحیح تھا. وہ حق پر تھے، حق بجانب تھے. ان کا حق تھا اس طریقے سے کسی ظالم اور فاسق جو مسند خلافت پر براجمان ہوا اس کے خلاف نکلنا. ان کا اقدام بھی صحیح تھا، ان کا نظریہ بھی ٹھیک تھا، ان کی سوچ بھی حق تھی. وہ سب چیزوں کے معاملے میں حق پر تھے. اور یزید کے بارے میں ہم انہیں فاسق کہتے ہیں، فاجر کہتے ہیں، ظالم کہتے ہیں، جابر کہتے ہیں. ان کو یزید پلید کے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں. البتہ یزید کے صرف کفر کے بارے میں کہ آیا اس نے اپنے ان کرتوتوں سے توبہ کر لی تھی یا نہیں کی تھی، یہ معاملہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اس پر لعنت کا معاملہ، اگر ان کا کفر پہ خاتمہ ہو گیا تو ان پر لعنت کرنے میں کوئی توقف نہیں ہے، کوئی رو رعایت نہیں ہے، کوئی سکوت نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ اللہ کے حوالے، ان پر کفر کا فتویٰ یا ان کے اوپر لعنت کرنا، یہ معاملہ ہم اللہ جل شانہ کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ کفر پہ مرا ہے تو لعنت کا مستحق ہے. اس نے بڑے بڑے کرتوت کیے ہیں، اہل بیت کو بھی اس نے دکھ پہنچائے ہیں جو برداشت سے زیادہ ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مدینۃ المنورہ میں اس نے فسادات مچائے. صحابہ کرام 700 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے جب اس نے واقعہ حرہ میں مسلم بن عقبہ کو، جس کو ہم مسرف بن عقبہ کہتے ہیں، یہ البدایہ والنہایہ والا نے لکھا ہے، کوئی آج کا موقف نہیں ہے. مسرف بن عقبہ، علامہ ابن اسیر الکامل جو ہے وہ تفسیر، جو تاریخ کی کتاب ہے الکامل لابن اثیر، اس میں لکھا ہے کہ مسرف بن عقبہ اس نے ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ توڑ دیے اہل مدینہ کے اوپر. اور یہ کیوں توڑے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی ہستیاں موجود تھیں،
انہوں نے یزید کے اہل بیت کے ساتھ جو غلط رویات اور ان کو شہید کرنا، ان کی جو ہے وہ ہم الفاظ بھی نہیں ادا کر سکتے، کربلا کے واقعے کے معاملے میں اہل مدینہ نے بغاوت کر دی۔ بغاوت کیا کرنی تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس کی خلافت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو اس نے چڑھائی کی۔ اسی طرح اہل مکہ نے، اسی طرح بہت سارے جو ہے بڑے بڑے شہروں کے لوگوں نے، جس وقت صحابہ کرام کی ہستیاں بھی موجود ہیں، تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سارے یزید کے بارے میں دو ٹوک موقف رکھتے ہیں۔ وہ ناحق تھا، اس کا فعل اور کردار انتہائی گھنونا تھا، غلط تھا، اور وہ پلید تھا اور خبیث تھا، اور اس کے کرتوت بڑے غلط تھے، نمازوں میں سستی کرنا، شراب کا پی لینا، اور بہت سارے کرتوت اس میں تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارے فتاوی رشیدیہ کے اندر علماء دیوبند کا موقف واضح ہے۔ اسی طرح ہمارے فتاوی جات، یہ فتاوی حقانیہ کے اندر ہے، فتاوی مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ہے۔ اسی طرح فتاوی کی جتنی بھی کتابیں ہیں، عربی والی، اردو والی، ان تمام میں وضاحت ہے کہ یزید ناحق تھا، اور یزید کے بارے میں ہمارے اہل سنت والجماعت نے 1400 سال سے تعریف کا جملہ کوئی نہیں کہا۔ تعریفی جملہ کہنے کا اور اس کی طرف منسوب کرنے کا کوئی حق ہی نہیں رکھتا۔ کوئی اس کے بارے میں تعریفی جملہ کہے، یہ اہل سنت والجماعت کے موقف کے خلاف ہے۔ اس نے بہت دکھ پہنچایا، اہل حق کو دکھ پہنچایا کہ ہماری مقدس اور محترم ہستیوں کو اس نے سر بازار جو ہے وہ ان کی تذلیل کی ہے، اس کے حکم سے ہوئی ہے۔ کوئی دنیا کا انسان یزید کو شہادت حسین سے بری نہیں قرار دے سکتا، اور ہمارے حضرات نے واضح لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کے بارے میں صحیح نظریہ رکھنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔